اس کی خواہش پر سلمان اس کے قریب بیٹھ گیا۔ بوڑھے نے کہنا شروع کیا، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ تمہارے سامنے جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا ہے، کیونکہ آج میں عمر کے جس مقام پر کھڑا ہوں وہاں پہنچ کر لوگ جھوٹ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ میں بھی جوانی کی منزل سے گزر کر بڑھاپے کی آخری حد پر پہنچ چکا ہوں۔ اب تو صرف قبر کا خیال اور عاقبت کی فکر ہے، اور جسے عاقبت کی فکر ہو وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ میں بھی جو کچھ بتانے والا ہوں اس میں رتی بھر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ کبھی میں خوب جھوٹ بولا کرتا تھا، پر اب نہیں۔ جوانی میں، یہ قصہ بھی میری جوانی کا ہے، ان دنوں میں ہر میزگان میں رہا کرتا تھا۔ یہ تو جانتے ہی ہو کہ وہ بندر عباس کے قریب ہے۔ ہمارے علاقے پر آتش پرست زمینداروں کی اجارہ داری تھی، جبکہ مزارع مسلمان تھے۔ مسلمانوں میں غربت زیادہ تھی، ان کے پاس زمینیں بھی نہیں تھیں، اس لیے وہ ان مجوسیوں کی زمین بٹوارے پر لیتے تھے۔ سال بھر محنت کرتے اور فصل کے وقت زمیندار کو آدھی فصل دے دیتے تھے۔ میرے دادا بھی اردون فرجامی کی زمین پر کاشت کیا کرتے تھے۔ مجھے یہ کام پسند نہیں تھا۔ انہی دنوں میرے ایک عزیز کی شادی میں آئے شوکت فرحانیش سے ملاقات ہوئی۔ شوکت ہمارا رشتہ دار تھا، وہ شہر میں رہتا تھا اور ایک عزیز کی شادی میں آیا ہوا تھا۔ اسی نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ اگر کاشتکاری نہیں کرنا چاہتے تو میرے ساتھ چلو۔ میں تو پہلے ہی اکتایا ہوا تھا، شادی کی تقریب ختم ہوتے ہی اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس وقت تک مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کرتا کیا ہے، اس پر بھروسہ تھا اس لیے گھر سے نکل پڑا تھا۔ گاؤں سے ہم بندر عباس آئے، وہاں 3 دن تک اس کے گھر ٹھہرے تھے۔ پھر چوتھے دن ہم ریل پر سوار ہو گئے۔ راستے میں مجھے اس نے بتایا تھا کہ وہ خرم آباد میں نوکری کرتا ہے، وہاں افرادی قوت کی بہت ضرورت ہے، اسی لیے وہ مجھے وہاں لے جا رہا ہے۔ اس وقت تک مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ خرم آباد ہے کہاں۔ یہ تو بعد میں پتا چلا کہ خرم آباد اس کوہ زرگوز میں ہے اور زرگوز بندر عباس سے بہت دور ہے۔ اس وقت تک زرگوز بھی شاہ کی کمزوری کی وجہ سے روسیوں کی عملداری میں تھا، اس لیے وہاں آنے جانے پر پابندی نہیں تھی۔ ہم بھی بڑی آسانی سے خرم آباد پہنچ گئے۔ خرم آباد کی تجارت پر پوری طرح شیرازی لوگ قابض تھے۔ بازار کی تمام دکانیں شیرازیوں کی تھیں، ان میں زرتشی دکاندار بھی تھے اور مسلمان بھی۔ شوکت بھی ایک مسلمان دکاندار کے ہاں ملازم تھا، اس نے دوڑ دھوپ کر کے مجھے بھی ایک دکان میں نوکری دلوا دی۔ میری تنخواہ 25 تومان ماہوار مقرر ہوئی تھی۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی رقم تھی، آج کے 1000 تومان کے برابر۔ میں نے تخمینہ لگا لیا تھا کہ صرف 5 تومان خرچ کروں گا اور باقی رقم بچا لیا کروں گا۔ 6 مہینے میں اتنی رقم جمع ہو جائے گی کہ میں جب گھر جاؤں گا تو لوگ حیران رہ جائیں گے اور میری مثالیں دیں گے۔ انسان کچھ سوچتا ہے مگر ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہے۔ میری قسمت میں بھی خوشیاں نہیں تھیں۔ خرم آباد آئے ہوئے ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ جنگ کے امنڈتے ہوئے بادلوں نے خرم آباد کا رخ کر لیا۔ گو کے وطن پرست ابھی دور تھے، لیکن وہ جس طوفانی رفتار سے بڑھ رہے تھے اس نے ہر ایک کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسی خوف نے افواہوں کو جنم دینا شروع کیا۔ ہر روز ایک نئی خبر سننے کو ملتی۔ کبھی یہ افواہ گردش کرتی کہ ایرانی وطن پرست بڑھ رہے ہیں، اور کبھی یہ سنائی دیتا کہ روسی شہر کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ فاتح فوج جب شہر میں داخل ہوتی ہے تو شہر والوں سے کیسا سلوک کرتی ہے، اسی خوف نے سب کو دہلا دیا تھا۔ آہستہ آہستہ شہر خالی ہو رہا تھا، لوگ بھاگ رہے تھے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ابھی نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ ابھی میرے پاس بہت کم رقم جمع ہوئی تھی۔ لیکن میرا خواب ادھورا رہ گیا اور یکا یک شہر میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ افواہ یہ پھیلی تھی کہ روسی فوج کے سپاہی عام لباس میں شہر کے آس پاس جمع ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی زار کے دربار سے اشارہ ملے گا وہ سب شہر میں گھس آئیں گے۔ ان کی مدد کے لیے مزید فوج ہوا پیمائی سے کودنے والی ہے۔ اس افواہ کے پھیلتے ہی میں بھی اب ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا۔ جنگ کی وجہ سے تمام راستے پہلے ہی بند تھے، لیکن بھاگنے والے پھر بھی شہر خالی کر رہے تھے۔ قافلوں کی صورت میں خرم آباد سے پیدل ہی بھاگ رہے تھے۔ ان قافلوں کی منزل بندر عباس تھی، کیونکہ وہاں سے ایران یا عرب کے کسی بھی شہر میں بآسانی جایا جا سکتا تھا۔ میرا قافلہ بھی خرم آباد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بندر عباس اور خرم آباد کے درمیان ایک بہت بڑا جنگل تھا، یہی زرگوز کا جنگل۔ اس گھنے جنگل میں جنگلی درندے بھی تھے اور خونخوار قبیلے بھی، جو انسانوں کا شکار کرنے میں ماہر مانے جاتے تھے۔ اسی لیے لوگ قافلے کی صورت میں سفر طے کر رہے تھے۔ 3 روز کا سفر طے ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک جنگل ختم نہیں ہوا تھا۔ لوگوں کے پیر ورم آلود تھے، مگر زندگی کی چاہت انہیں کھینچے لیے جا رہی تھی۔ میں بھی انہی لوگوں میں تھا۔ جسم میں چلنے کی طاقت بالکل نہیں تھی۔ کئی بار سوچا کہ بہت سارے دوسرے مسافروں کی طرح میں بھی آرام کے لیے ٹھہر جاؤں،
پھر پیچھے سے جب کوئی دوسرا قافلہ آئے گا تو اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ اس میں یہ خطرہ بھی تھا کہ اگر کوئی قافلہ ادھر سے نہ گزرا تو یہ کوئی شاہراہ تو تھی نہیں۔ گھنے جنگل میں قافلے والے خود ہی راستہ بناتے ہوئے گزر رہے تھے، وہ بھی صرف سمت کے اندازے سے۔ رات کو ستارے رہنما تھے تو دن میں دھوپ میں کھڑے پیڑوں کے سائے، لیکن آخر کب تک؟ یوں بھی اب قافلے میں بہت کم لوگ رہ گئے تھے، آدھے سے زیادہ لوگ تھک کر راستے ہی میں ہمت ہار گئے تھے۔ بالآخر میری ہمت بھی جواب دے گئی اور میں تھک کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ کسی نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ قافلے والے اپنی دھن میں آگے بڑھ گئے۔ 4 دن کے مسلسل سفر اور فاقے نے مجھ پر غشی سی طاری کر دی تھی۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں نہ جانے کتنی دیر تک پڑا رہا۔ تبھی مجھے ایسا لگا کہ کوئی مجھے گدگدی کر رہا ہے۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ ان دنوں بڑے بڑے پوش پہننے کا فیشن تھا۔ میری بے ہوشی کے دوران میں ایک خرگوش کسی طرح میرے پوش میں گھس گیا تھا۔ میں نے بمشکل تمام خرگوش کو پکڑ کر باہر نکالا اور اسے ہاتھ میں تھام کر دیکھنے لگا۔ وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے جھٹپٹا رہا تھا اور میں اپنی زندگی بچانے کے لیے اسے بھوکی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن ایک بہت بڑی مجبوری آڑے آ رہی تھی۔ وہ جانور تھا، اسے بغیر ذبح کیے میں کھا نہیں سکتا تھا، اور ذبح کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا۔ میں مایوس ہو کر اسے چھوڑنے ہی والا تھا کہ مجھے قلم تراش کی یاد آ گئی۔ میں نے بائیں ہاتھ کو جیب میں ڈالا اور ٹٹول کر باہر نکالا، پھر پیر سے خرگوش کو دبا کر اس کے نازک سے گلے پر قلم تراش چلا دیا۔ اسے ذبح کرنے کے بعد میں نے سوکھی لکڑیاں جمع کیں اور پتھر رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد آگ جل اٹھی۔ میں نے جلدی جلدی خرگوش کے قتلے کاٹ کر سینکے اور مربھوکوں کی طرح کھانے لگا۔ بھوک کے عالم میں بغیر نمک مرچ کے بھی وہ من و سلوا لگ رہا تھا۔ پورا خرگوش چٹ کرنے کے بعد جسم میں نئی توانائی آ گئی اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں اکیلا تھا، اس لیے اپنی مرضی کے مطابق پڑھ رہا تھا۔ اب درندوں کا بھی خوف نہ تھا اور نہ قبائل کا، اس لیے ہر جانب سے ہوشیار ہو کر آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے قبائل کی طرف سے زیادہ خطرہ تھا، اگر وہ پکڑ لیتے تو میرے خون سے اپنی دیوی کو غسل دے چکے ہوتے۔ میں ان کی طرف سے پوری طرح ہوشیار تھا اور مسلسل سفر کر رہا تھا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی۔ قافلے کے ساتھ تھا تو رات میں بھی سفر جاری رہتا تھا، مگر اب میں اکیلا تھا۔ رات جنگل مزید خطرناک ہو جاتا ہے، اس لیے ایک بڑے سے پیڑ پر چڑھ کر ایک موٹے 2 شاخے کے درمیان اس طرح بیٹھ گیا کہ اگر نیند میں جسم اپنا توازن کھو بھی دے تو میں نیچے نہ گروں۔ وہ رات میں نے سوتے جاگتے گزاری اور صبح ہوتے ہی پھر چل پڑا۔ چلتے ہوئے بھی میری نظریں پیٹ کی آگ بجھانے کا سامان تلاش کر رہی تھیں۔ جنگلی پھلوں سے کسی حد تک بھوک رفع کر لیا تھا، پھر بھی مزید کی ہوس باقی تھی۔ شام کا دھن لگا پھیلنے تک میں ایک پہاڑی سلسلے تک پہنچ گیا۔ اب جنگل کا گھنا پن بھی کم ہو چکا تھا۔ پہاڑی سلسلے پر چڑھتے چڑھتے شام نے رات کا چولا پہن لیا۔ ہر طرف اندھیرا پھیل گیا، لیکن میں رکا نہیں، اس لیے کہ پہاڑی کی دوسری جانب مجھے ایک چھوٹی سی بستی نظر آ گئی تھی۔ پہاڑی پر چڑھنے سے پہلے ہی میں نے پیٹ بھر جنگلی پھل کھا لیے تھے کہ بھوک مر جائے، کیونکہ آگے کچھ ملے گا یا نہیں اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ اب بستی نظر آئی تھی تو اناج ملنے کی امید بن گئی تھی۔ وہاں میں کئی دن تک رہا اور اس بستی کی ایک لڑکی سے تعلق قائم کر لیا۔ ہنسی خوشی دن گزر رہے تھے کہ اس میں ماں بننے کے آثار پیدا ہو گئے۔ وہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی تو اس سے میرا دل بھر گیا اور میں اسے چھوڑ کر بھاگ آیا۔ یہ اسی کی سزا ہے کہ میں اسی علاقے میں چکرا رہا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ یہاں سے نکل جاؤں مگر نکل نہیں پاتا۔ قسمت نے تمہیں یہاں بھیج دیا ہے، تم ایک کام کرو، کسی طرح اس بستی تک جاؤ اور وہاں کے سردار رحیم کی بیٹی سے رابطہ کر کے کہو کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ میں ایسا ضرور کروں گا، سلمان نے کہا۔ مجھے امید ہے تم ایسا ہی کرو گے، ورنہ میری طرح تم بھی اسی جنگل میں مقید ہو جاؤ گے۔ میں اس بدقسمت کی بد دعا کا اسیر ہوں اور تم میری بد دعا کے اسیر بن جاؤ گے۔ یہ جنگل ایسا ہی ہے، بد دعا کا جنگل۔ سلمان مسکرا کر رہ گیا۔ ایک دن وہاں ٹھہرنے کے بعد وہ نئے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ نہایت تیز رفتاری سے بڑھتا جا رہا تھا کہ بستی سے بہت پہلے ایک کھنڈر نظر آ گیا۔ وہ کھنڈر کسی عالی شان حویلی کا تھا۔ اس بیابان میں کھنڈر بہت عجیب سا لگا۔ وہ اس کھنڈر کے پاس سے ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک نئے خیال نے دہلا دیا۔ بستی نظر آتے ہی وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ خوشی نے سوچنے سمجھنے کی قوت سلب کر لی تھی۔ قبائل کا خوف بھی دل سے محو ہو گیا تھا۔ اب اسے خیال آیا تھا کہ کہیں یہ بستی قبیلے والوں کی نہ ہو۔ اس خوف نے سر اٹھایا تو اس کے قدم تھم کر رہ گئے۔ اس نے آگے بڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور لوٹ کر کھنڈر میں آ گیا۔ آرام کے لیے جگہ بری نہیں تھی۔ صبح کی روشنی پھیلنے کے بعد ہی گاؤں والوں کے بارے میں صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پہاڑی ہیں، قبائل ہیں یا مسلمان، بدھ بھی ہو سکتے تھے۔ مذہب کی طرح ان قوموں کی شکلیں بھی جدا تھیں۔ مجوسی، پہاڑی اور قبائل کی شکلیں ملتی جلتی تھیں۔
مگر مسلمان اور زرتشی بالکل ایک نظر آتے تھے۔ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ مسلمان عربوں کی اولادیں تھیں اور ہندو مشرقی سمت سے آئے تھے۔ یہ بستی ان میں سے کس کی ہے اس کا پتہ تبھی لگ سکتا تھا جب وہ انہیں دن کی روشنی میں دیکھتا۔ ان قوموں کے بارے میں اب تک صرف سنا تھا، پھر بھی اسے یقین تھا کہ وہ انہیں دیکھتے ہی پہچان لے گا۔ اس بات نے اسے تقویت دی تھی اور وہ کھنڈر میں داخل ہو گیا۔ ٹوٹی پھوٹی دیواروں کو پھلانگتا ہوا اندر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اسے ایسا لگا جیسے وہاں وہ اکیلا نہیں ہے، کوئی اور بھی ہے۔ اس احساس نے اسے چھٹک جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ ہر طرف ویرانی تھی، صرف جھینگروں کی جھائیں گونج رہی تھی۔ ستاروں کی مٹیالی روشنی میں کھنڈر کا ماحول عجیب سا احساس جگا رہا تھا، مگر وہ خوفزدہ نہیں تھا۔ خوفزدہ تو وہ ہوتے ہیں جنہیں سہارے کی امید ہو۔ اس کے پاس تو سر چھپانے کا سہارا بھی نہیں تھا، تبھی تو وہ اس بے خوفی سے اس کھنڈر میں آ گیا تھا۔ کھنڈر کی ٹوٹی پھوٹی دیواروں پر اڑتے ہوئے جگنوں کے جھنڈ دلچسپ منظر پیش کر رہے تھے۔ 10-20 جگنوں ادھر سے آتے تو 10-20 ادھر سے۔ پھر وہ آگے بڑھنے لگا۔ وہ شاید دروازے کے آثار تھے جنہیں پھلانگ کر سلمان اندر داخل ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں کچھ دور چلتے ہی اسے سردی کا احساس ہوا۔ اسے لگا تھا جیسے ہر جانب سے سرد ہوائیں اٹھ اٹھ کر اس کے جسم سے ٹکرا رہی ہیں۔ اس نے اسے پہاڑی علاقے کی مرطوب ہوا کی کارستانی سمجھا اور آگے بڑھتا رہا۔ کچھ دور جاتے ہی اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس کھنڈر میں ایسا حصہ بھی ہے۔ وہ ایک بڑا سا ہال تھا۔ اس ہال کی منقش دیواروں پہ ایسے پتھر جڑے تھے جن سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ پتھروں کی روشنی سے ہال خاصا روشن نظر آ رہا تھا۔ اس نے اسی ہال میں ڈیرا ڈال دینے کا سوچا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس ہال میں پہنچتے ہی یہ احساس یکسر ختم ہو گیا تھا کہ یہ کسی کھنڈر کا حصہ ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی محل میں کھڑا ہے۔ وہ ہال کے وسط میں کھڑا ادھر ہی بڑھتا چلا گیا تاکہ یہ دیکھ سکے کہ وہاں ہے کیا۔ ابھی نزدیک پہنچا ہی تھا کہ عقب سے ایک دربان نے نیزہ بڑھا کر اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے چونک کر جائزہ لیا۔ اس کے جسم پر شاہی لباس تھا، سر پر بڑی سی زرد پگڑی تھی۔ اس نے درست لہجے میں کہا، لوٹ جاؤ جوان، ورنہ میں تمہیں موت کی نیند سلا دوں گا۔ سلمان نے لوٹ جانا مناسب سمجھا۔ ابھی مڑا ہی تھا کہ ایک مترنم سی آواز سنائی دی، انہیں احترام کے ساتھ لے آؤ۔ سلمان نے مڑ کر دیکھا، ایک نہایت خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ وہ زرد پیرہن میں ملبوس تھی، بالوں میں گیندے کے پھول لگے تھے۔ گورے چہرے پر گیندے کا پھول اور اجلی رنگت پر زرد پیرہن اس حسینہ کے حسن کو دو آتشہ بنا رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ لڑکی نے کہا، شہزادی آپ کے انتظار میں بیٹھی ہیں، آئیے۔ سلمان کسی کٹ پتلی کی طرح اس کے اشاروں پر سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ اب اسی چوبدار نے ادب سے سر جھکا کر اسے سلامی دی اور وہ اس کے پاس سے گزرتا ہوا سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ سیڑھیوں کی دیواروں میں ویسے پتھر نہیں تھے جو ہال کی دیواروں میں جڑے ہوئے تھے۔ سیڑھیوں پر اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے دیوار میں بنے طاقچے میں دیا ٹمٹما رہا تھا۔ اس کے آگے آگے وہ حسینہ تھی۔ اس نے طاقچے کے نزدیک پہنچ کر دیا اٹھا لیا۔ اب اس نے غور کیا، دیا ایک تشت میں رکھا تھا جو شاید پیتل کا تھا۔ لڑکی نے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو پھیلا کر اس پر تھال رکھ دی اور ہاتھ کو قدرے بلند کر لیا۔ پھر سلمان کی طرف دیکھ کر بولی، آئیے، بے خوف ہو کر چلتے رہیے۔ وہ خوفزدہ تو تھا نہیں، اس لیے اس کے ساتھ بڑھتا رہا۔ اوپر پہنچ کر اسے ایک بڑا سا گلیارہ نظر آیا۔ اس گلیارے کے دونوں جانب بہت سارے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہر کمرے کے دروازے پر ایک ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ حسینوں کی دنیا میں پہنچ گیا ہے۔ ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے قابل تعریف حسن کا مرقع نہ کہا جاتا۔ ان سب کی ایک اور بات مشترک تھی، سب نے زرد پوش پہن رکھی تھیں اور سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن ان سب کے سر جھکے ہوئے تھے جیسے سلمان کوئی قابل تعظیم ہستی ہے اور ان کی اٹھی ہوئی نگاہیں اسے گرا گزریں گی۔ سلمان ان سب کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ کچھ دور جاتے ہی اس کی رہبر نے ایک دروازے کی جانب اشارہ کیا، شہزادی آپ کی منتظر ہیں۔ سلمان نے اس دروازے کی جانب دیکھا، دروازہ بند تھا۔ وہ دروازہ دوسرے دروازوں سے قدرے بڑا تھا اور اس پر تانبے کی چادر منڈھی ہوئی تھی۔ چادر منقش تھی، ابھرتے ہوئے سورج کو نہایت خوبصورتی سے تانبے کی چادر پر کندہ کیا گیا تھا۔ اس کے دروازے پر دو قوی ہیکل خواجہ سرا کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں لیکن ان کے سر جھکے ہوئے تھے۔ سلمان نے جیسے ہی قدم اٹھایا، ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ لڑکی باہر ہی کھڑی رہ گئی اور سلمان اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایسی سجاوٹ اس نے خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ زمین پر ایسا غالیچہ بچھا ہوا تھا جس میں پیر دھستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔
سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کمرے میں ایک بڑا سا چھپر کھٹ بچھا ہوا تھا، جسے گلاب کے پھولوں سے اس طرح سجایا گیا تھا جیسے حجرہ عروسی ہو۔ اس چھپر کھٹ پر کوئی بیٹھا ہوا تھا، لیکن سلمان اسے دیکھنے سے قاصر تھا، کیونکہ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا۔ سرسری نظر سے کوئی دیکھتا تو وہ یہی سمجھتا کہ چھپر کھٹ پر سرخ کپڑوں کی بڑی سی گٹھری رکھی ہوئی ہے۔ زرتار کپڑوں کے اس شوخ رنگ اشارہ دے رہے تھے کہ وہ کوئی عورت ہے، مگر کون ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے سلمان آگے بڑھا۔ تبھی اس گٹھڑی میں ہلچل سی مچی اور وہ سیدھی ہو گئی۔ پھر وہ دھیرے دھیرے نیچے اتری اور اس کے قریب آ کر جھک گئی۔ لڑکی نے قدیم طریقے سے سلمان کے پیروں کو چھو کر ہاتھ اپنے سر پر پھیرا۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے صرف ماجوسی عورتوں کو دیکھا تھا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ شوہر کے پیروں کی دھول سے بیوی کو اپنا سر سجانا چاہیے، یہی سہاگن کی پہچان ہے۔ لیکن وہ تو اس کا شوہر نہیں تھا، اس لیے جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ شہزادے، کب تک مجھے تڑپاؤ گے؟ بس کرو، اب اور نہ تڑپاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے چہرہ اوپر اٹھا دیا۔ اس حسن جہاں سوز کو دیکھ کر سلمان کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں۔ اس نے دنیا میں لاکھوں حسین چہرے دیکھے تھے، خرم آباد، سرموز، اصفہان کی حسیناؤں کا حسن دیکھا تھا، لیکن جو حسن اور معصومیت اس چہرے پر دیکھی، اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ گنگ سا رہ گیا تھا۔ وہ دیر تک اسے دیکھتا رہا اور خدا کی ثنائی کی داد دیتا رہا۔ وہ کوئی معمولی چہرہ نہیں تھا۔ سلمان اس چہرے کے حسن میں کھو کر خود کو بھی بھول گیا تھا۔ اسے ایسا لگنے لگا تھا جیسے اس کے ذہن پر دھند سی چھا گئی ہے۔ وہ بے خودی کے عالم میں کھڑا اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں نمناک تھیں، آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی رہی اور پھر بولی، میری جان، اپنے گلے میں بندھے کپڑے کو کھول کر رکھ دو۔ پتہ نہیں اس کی آواز میں ایسا کون سا سحر تھا کہ سلمان نے اپنے گلے میں لٹکتے جوشن کبیر کو کھول کر الگ رکھ دیا۔ تبھی گویا اس پر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا اور وہ بے اختیار ہو کر اس سے لپٹ گئی۔ میری جان، تم نے مجھے بھلا دیا، اپنی جان کو بھول گئے، تم نے تو ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس وقت سلمان کو کچھ بھی یاد نہ رہا تھا کہ وہ کن حالات میں یہاں ہے۔ احساس تھا تو صرف اتنا کہ ایک روح افزا لمس اسے نئے جذبوں سے روشناس کرا رہا ہے۔ سلمان کے دماغ میں بس ایک ہی صدا گونج رہی تھی کہ یہ لمحے یوں ہی ساکت ہو جائیں اور اس کی زندگی اپنی آخری حد پر پہنچ جائے۔ وہ بے خودی کے عالم میں انجانے راستوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی لڑکی اس سے الگ ہو کر دور کھڑی ہو گئی۔ یاد آیا میں کون ہوں؟ یہ بات یاد آئی؟ وہ معصوم انداز میں پوچھ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ میں واقعی نہیں پہچان سکا ہوں، سلمان نے بے چارگی سے کہا۔ میں شہنشاہ زوما پرست کی بیٹی شیمی ہوں اور تم زشتاب ہو، شاعر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ایک معمولی استاد مدرسہ کا بیٹا ہوں۔ تمہارا اقبال ہمیشہ سے بلند رہا ہے، لیکن میں تمہارے اس جنم کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں تو تمہارے پچھلے جنم کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ اس جنم میں تم شاعری کرتے تھے، تمہارے ہاتھوں میں جادو تھا، تمہاری کہی ہوئی ہر نظم اپنی مثال آپ ہوتی، ہر شعر لاجواب ہوتا تھا۔ تمہاری اسی فنکاری نے مجھے تم سے پیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا، تم بھی مجھے پیار کرنے لگے تھے، مجھے اپنی دلہن بنانا چاہتے تھے، لیکن افسوس کہ ہمارا ملن یسنا کو منظور نہ تھا اور وہ دلخراش حادثہ ہو گیا۔ جانتے ہو وہ حادثہ اتفاقی نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی اور اس سازش کو رچنے والا نشو تھا، پور بندر کا شہزادہ نشو۔ اسی نے افواہ اڑائی کہ کسی نے تمہاری جان لے لی ہے، پھر بھی وہ مجھے حاصل نہ کر سکا اور میں نے زہر کھا لیا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مان لیا کہ آپ کی بات سچ ہے، مگر میں نہیں مانتا، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، میرے مذہب میں دوسرے جنم کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے۔ انسان مر جاتا ہے تو روح اس کا جسم چھوڑ کر برزخ میں چلی جاتی ہے، قیامت تک اسے وہیں رہنا ہے۔ اگر دوسرے جنم کی بات صحیح ہے تو آج دنیا میں اتنے سارے لوگ نہ رہتے۔ یہ بڑھتی ہوئی آبادی صاف بتا رہی ہے کہ روح کبھی واپس نہیں آتی۔ یہ آواگون کا فلسفہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ یقین کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں تمہاری ہوں، صدیوں سے تمہاری تلاش میں بھٹک رہی ہوں۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا یہ تعجب خیز بات نہیں ہے، سوچ کر دیکھو، تمہارا یہ جنم بام میں ہوا، بام جو یہاں سے سینکڑوں میل دور ہے، وہاں سے قسمت نے تمہیں کھینچا اور تم خرم آباد پہنچ گئے۔ ابھی وہاں زیادہ عرصہ گزار نہیں پائے تھے کہ اس شہر کو چھوڑنا پڑا، قسمت نے تم سے سواری کا راستہ چھڑوا دیا اور اس جنگل میں لا پھینکا۔ یہ جنگل جہاں تہذیب یافتہ لوگ شاذ و نادر ہی آتے، لیکن تم آ گئے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ دراصل تمہیں میری کشش کھینچ لائی ہے، یہ دکھی دل کی پکار تھی جس نے تمہیں کھینچ لیا ہے۔ تم میرے ہو اور میرے رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے تم سے جدا نہیں کر سکتی۔
ابھی تم تھکے ہوئے ہو، آرام کرو، میں کل تم سے بات کروں گی، آؤ یہاں لیٹ جاؤ۔ اس نے سلمان کا ہاتھ پکڑا اور لے جا کر چھپر کھٹ پر لٹا دیا۔ اس چھپر کھٹ پر لیٹ کر سلمان کو ایسا لگا گویا وہ بادلوں پر لیٹ گیا ہو۔ ایسا نرم و ملائم بستر اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ جسم پر تھکن کا غلبہ تھا، اتنا طویل سفر اس نے پیدل طے کیا تھا، پیروں پر ورم آ گیا تھا، جوتے پھنس رہے تھے۔ شہزادی نے اس کے پوشش اتارے اور اپنی نرم نرم انگلیوں کو پیروں کی انگلیوں میں پھنسا پھنسا کر سہلانے لگی۔ اس کے ہاتھوں کے لمس اور آرام کے احساس نے کچھ ہی دیر میں اس پر غلبہ پا لیا اور وہ دنیا اور مافیہا سے بے خبر ہو گیا۔ وہ بے خبر سو رہا تھا کہ اسے ایسا لگا جیسے شہزادی کی نرم و نازک انگلیاں اس کے پاؤں کو سہلا رہی ہیں۔ اسے گدگدی سی محسوس ہوئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آنکھ کھلتے ہی وہ گویا اچھل پڑا تھا، اس لیے کہ وہ کمرہ نہیں تھا جس کمرے میں وہ سویا تھا۔ وہ کمرہ تو سجا سجایا تھا، زمین پر غالیچہ اور دروازے کھڑکیوں پر اطلس و کمخواب کے پردے تھے، چھت سے فانوس آویزا تھا اور وہ قیمتی ساگوان کی لکڑی سے بنے چھپر کھٹ پر سویا تھا، جبکہ اس وقت وہ کمرہ بالکل خالی تھا اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس کی پائنتی پر ایک کتا کھڑا تھا جس نے شاید پیر چاٹے تھے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کچھ دیر تک یہی سوچتا رہا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھتے ہی سینے پر رکھی کوئی چیز نیچے گری۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ اس کے گلے کا تعویذ تھا جسے اس نے اتار کر دیوار پر لٹکا دیا تھا۔ اسے اس وقت مطلق خیال نہ آیا تھا کہ وہ تعویذ وہاں سے سینے پر کیسے آیا۔ ادھر توجہ دینے کی بجائے اس نے آس پاس کے ماحول کا جائزہ لیا۔ اس وقت وہ اس شکستہ محل کے اس ٹوٹے ہوئے کمرے میں تھا جس کی چھت سے آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے رات کی ایک ایک بات کو حسین خواب سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا۔ تبھی یاد آیا کہ اسے بستی والوں کے بارے میں پتہ کرنا ہے۔ اگر وہ کسی خونخوار قبیلے کی بستی ہے تو اسے خاموشی سے نکل جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ دھیرے دھیرے نہایت ہوشیاری سے کھنڈر کی ٹوٹی پھوٹی دیواروں کو پھلانگتا ہوا باہر آیا اور بستی کی جانب نظر ڈالی۔ بستی والے جاگ چکے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، عورتیں بھی نظر آئیں، اکا دکا مرد بھی دکھائی دیے۔ نہ تو ان کے چہرے چھوٹے تھے اور نہ وہ ٹھگنے قد کے تھے۔ اسے بتایا گیا تھا کہ قبائل ٹھگنے اور چوڑے چہرے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ قداور گندمی رنگت کے تھے۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ لوگ زرتشی، آتش پرست یا مسلمان ہیں۔ اس اندازے نے اسے تقویت دی اور وہ اس بستی کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ بستی میں داخل ہوتے ہی اسے لوگوں نے گھیر لیا۔ ہر چہرے پر حیرت تھی۔ وہ آریائی زبان میں سوال کر رہے تھے۔ سلمان نے ٹوٹی پھوٹی ایک قدیم زبان سیکھ لی تھی، اس لیے کہ بام میں آریائی اچھے خاصی تعداد میں تھے۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی آریائی میں انہیں اپنی کہانی سنا دی کہ میں خرم آباد سے بھاگ کر آ رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ اس نے رات اس کھنڈر میں گزاری ہے تو وہ سب دنگ رہ گئے۔ وہ کھنڈر تو آسیب زدہ ہے، وہاں ہم دن میں بھی نہیں جاتے، اگر کوئی بچہ ادھر چلا بھی جائے تو وہ خون تھوک تھوک کر مر جاتا ہے، ایک پکی عمر کے شخص نے کہا۔ سلمان کے ذہن میں چھناکا سا ہوا۔ رات کا ایک ایک منظر اسے یاد آنے لگا۔ شہزادی، اس کی کنیزیں، وہ پرشکوہ آرام دہ بستر، پھر شہزادی کا لمس۔ کہاں کھو گئے؟ وہاں کچھ دیکھا تھا کیا؟ ایک دوسرے شخص نے پوچھا۔ جی نہیں، میں نے کچھ نہیں دیکھا، سلمان نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ دراصل وہ نہیں چاہتا تھا کہ خواہ مخواہ کے سوال جواب میں الجھے۔ آنتیں قلو اللہ پڑ رہی تھیں، پیٹ کی آگ بجھانا ضروری تھا۔ اس نے بے دھڑک کھانے کے لیے مانگ لیا۔ پکی عمر والے نے اسے ساتھ لیا اور ایک جھونپڑی میں پہنچا۔ ابھی وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ ایک عورت نے اس کے سامنے ایک چوڑا تختہ بچھا دیا اور پھر واپس چلی گئی۔ دوبارہ آئی تو اس کے ہاتھ میں چلو ماہی تھا۔ سلمان گویا اس پر ٹوٹ سا پڑا۔ کئی دن کے بعد اناج میسر آیا تھا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھایا اور پھر ہاتھ دھو کر جو سویا تو دوپہر گزر گئی۔ وہ خود سے نہ اٹھا تھا، اسی پکی عمر والے نے بیدار کیا تھا۔ لگتا ہے کئی دن سے سوئے نہیں تھے، اس نے مسکرا کر کہا۔ کل رات سویا ضرور ہوں مگر اناج کی شکل آج دیکھی ہے، اسی کا نشہ طاری ہو گیا تھا، سلمان نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اگر بھوک لگے تو بتا دینا۔ ابھی تو بھوک نہیں ہے، سلمان نے جواب دیا، پھر کچھ سوچ کر بولا۔ یہ تو بتائیں کہ اس بیابان میں یہ محل کس کا ہے؟ یہ محل شہنشاہ پرست کا تھا، اس علاقے پر اسی کی حکمرانی تھی۔ یہاں پر ایک شہر بھی تھا جو اب مٹ چکا ہے۔ مغربی پہاڑی کے نیچے اب بھی اس شہر کے آثار باقی ہیں۔ کہتے ہیں پرست ایک خدا ترس شہنشاہ تھا، وہ غریبوں پر مہربان اور ظالموں کے لیے قہر تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شیمی تھا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے حسن کا شہرہ سن کر دور دور سے شہزادے آئے تھے۔ ہر ایک کا خیال تھا کہ اسے منتخب کر لیا جائے گا، لیکن شہزادی نے تو پہلے ہی کسی کو منتخب کر لیا تھا۔
اس کے دل میں ایک شاعر بسا ہوا تھا جس کے کلام میں جادو تھا۔ وہ الفاظ کو تراش کر ایسا روپ دے دیتا تھا کہ پڑھنے والے دم بخود رہ جاتے تھے۔ اس کے اسی فن نے شہزادی کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس کے پیار میں دیوانی ہو گئی تھی۔ شہنشاہ کو اس پیار کا علم نہیں تھا اور اس نے آس پاس کے تمام شہزادوں کو دعوت دے دی۔ اس کا خیال تھا کہ شہزادی انہی میں سے کسی ایک کو منتخب کر لے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ دعوت میں شرکت کے لیے شہزادے پہنچ ہی رہے تھے کہ شہزادی نے شہنشاہ کو اپنی پسند بتا دی۔ یہ بات ایک شہزادے کو بہت بری لگی۔ اس نے اپنی ہتک محسوس کی اور اس شاعر کو موت کا سامان کر دیا۔ وہ باغ میں بیٹھا ایک خیال کو نظم کر رہا تھا کہ قریبی پہاڑی کے اوپر سے ایک چٹان اس پر آ گری اور وہ اسی جگہ تڑپ کر مر گیا۔ یہ خبر جب شہزادی تک پہنچی تو اس نے پرانی روایت کو تازہ کر دیا۔ نہایت خفیہ طریقے پر اس نے رات کے اندھیرے میں پرستش والے علاؤں میں کود گئی۔ دھواں اور آگ دیکھ کر سپاہی باغ میں پہنچے، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ جوہر کی رسم ادا کر دی گئی تھی اور شہزادی اپنے محبوب کے نام پر خودکشی کر چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا، شہر مٹ گیا، خاندان کا خاندان ختم ہو گیا، محل ملبے کا ڈھیر بن گیا، مگر شیمی کی روح اب بھی اسکندر میں منڈلا رہی ہے۔ اس شخص نے کہانی ختم کر کے گہری سانس لی۔ سلمان خیالوں میں ڈوب گیا۔ کیا وہ شیمی کی روح تھی؟ اگر وہ شیمی کی روح تھی تو اس کی طرف کیوں جھکی تھی؟ اسے اس میں ایسی کون سی خوبی نظر آ رہی تھی کہ شہزادوں کو ٹکرانے والی اس جانب جھک گئی تھی؟ یا پھر واقعی وہ اس کے پچھلے جنم کا پریمی تھا؟ اگر پچھلا جنم ہوتا ہے تو پھر اسلام میں اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا؟ یکا اسے یاد آیا کہ اس روز قبرستان میں بھی تو ایسا ہی ایک خواب نظر آیا تھا۔ فرق اگر تھا تو صرف اتنا کہ اس واقعہ شہزادی کے روپ میں نظر آئی تھی۔ کہیں یہ بھی فاقیہ ہی کی تو شرارت نہیں ہے؟ وہ اس خیال پر مسکرا اٹھا کہ فاقیہ ابھی بھی اس کے ساتھ ہے، بھلے ہی کسی مجبوری کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہی ہے۔ کیوں بھائی، کیا سوچ رہے ہو؟ یہاں سے بندر عباس کتنی دور ہے؟ یہی کوئی 50 میل؟ اگر چاہو تو کسی سے ٹٹو خرید سکتے ہو، لیکن ابھی نہیں۔ تمہیں کم از کم 1 ہفتے آرام کی ضرورت ہے۔ تمہارے پیر پھٹ چکے ہیں، خود پر ظلم نہ کرو۔ آپ نے اب تک اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ مجھے علی کہتے ہیں، میں یہاں کا سردار ہوں۔ ویسے یہ بھی بتا دوں کہ ہم کسی اجنبی کو اپنے ہاں ٹھہرنے نہیں دیتے، صرف تمہارے گلے میں پڑے تعویذ نے مجھے مجبور کیا کہ میں تمہیں مہمان بنا لوں۔ اس نے مسکرا کر کہا، اس جنگل میں بھی مسلمان بستے ہیں۔ سلمان نے اس بارے میں سنا تو ضرور تھا، اور اس کی دعا بھی یہی تھی کہ مسلمان قبیلے سے ملاقات ہو جائے۔ خدا نے اس کی سن لی اور ملاقات ہو گئی، لیکن حیرت بھی ہو رہی تھی کہ ان کے انداز و اطوار سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ داڑھی تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے۔ برادرم علی، آپ لوگوں کی زبان، پہناوا، انداز و اطوار کچھ بھی تو مسلمانوں جیسا نہیں ہے۔ کئی 100 برس پہلے جب ملک شام میں بغاوت عروج پر تھی، ہمارے اجداد وہاں سے ترک وطن کر کے محفوظ علاقے میں جانا چاہتے تھے، مگر بھٹک کر ادھر آ گئے۔ یہاں امن تھا، اس لیے یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ہمارے اندر تبدیلی آتی رہی، ہم نادانستگی میں آس پاس کی معاشرتی زندگی اپناتے چلے گئے۔ پھر ایک میرا ہی گاؤں نہیں، اس جنگل میں اور بھی مسلمانوں کے کئی گاؤں آباد ہیں۔ پورا جنگل مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم ہی نے تو قبائل کو پیچھے دھکیلا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں میں مقامی بھی ہیں جنہیں صوفیوں نے اسلام کا درس دیا۔ اس جنگل میں آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ جس نے اس کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہ ہو تو اسے یہ سب اپنا اپنا ہی لگے گا نا۔ میں کئی بار خرم آباد آ چکا ہوں، میرے علاوہ میرا بیٹا رحیم بھی باہر کی دنیا میں رہ کر آیا ہے، پھر دوسرے لوگ بھی خرم آباد آتے جاتے رہتے ہیں۔ پھر بھی ہمیں جنگل سے پیار ہے۔ اسی پیار نے جنگلی درندوں سے ٹکرانے اور دشواریوں میں آسانیاں تلاش کرنے پر ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ ہم باہر کی دنیا میں زیادہ وقت گزار نہیں سکتے ہیں۔ جنگلی درندوں کے علاوہ آپ کو اور کس کس خطرے سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے؟ سلمان نے اصل بات کی جانب آتے ہوئے پوچھا۔ یہاں خطرے تو قدم قدم پر ہیں، کس کس کا ذکر کروں؟ کبھی بھوت وغیرہ بھی دیکھا ہے؟ بھوت تو نہیں، بھٹکتی ہوئی روح کے بارے میں سنا ہے، لیکن اس کی حقیقت بھی اب جان گیا ہوں۔ بزرگوں سے سنتا آیا ہوں کہ اس کھنڈر میں آسیب ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ سب ادھر جاتے ہوئے کتراتے ہیں، مگر آپ نے اس کھنڈر میں رات گزار کر بتا دیا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اب سلمان اس بیچارے کو کیا بتاتا کہ نہیں میں جھوٹا ہوں، اس کے بزرگ سچے تھے، واقعی اس کھنڈر میں روحیں موجود ہیں، انہوں نے مجھے بھی گھیرنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا آپ آرام کریں، یہ کہہ کر علی چلا گیا۔ سلمان بستر پر لیٹا شیمی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ شاید یہ تھکن کا نتیجہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گیا۔ تبھی اسے احساس ہوا جیسے کوئی جھنجھوڑ رہا ہو۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ شیمی کی کنیز سامنے کھڑی تھی۔
شہزادی نے آپ کو یاد کیا ہے، چلیے، اس نے ادب سے کہا۔ چلو۔ سلمان کسی معمول کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے اپنے گلے میں لٹکتے ہوئے کپڑے کے اس ٹکڑے کو اتار دیجیے، کنیز نے کہا۔ سلمان نے فوراً گلے سے تعویذ کو اتارا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ علی کے گھر سے کھنڈر کی دوری کافی تھی، مگر اسے ایسا لگا کہ قدم اٹھاتے ہی اس کھنڈر میں پہنچ گیا ہو۔ یہ کیسا راز ہے، ایسی انہونی کیسے ہوئی، یہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ پھر وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، اس کا ذہن تو کہیں اور تھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک ہی صورت بسی ہوئی تھی، وہ شہزادی کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ کچھ دیر میں متلاشی نگاہوں کو قرار آ گیا، وہ نظر آ گئی۔ شہزادی کا پروقار چہرہ اسے دیکھتے ہی کھل اٹھا۔ اس نے ایک ادا سے سلمان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم آ گئے، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے، مجھ سے دور رہ ہی نہیں سکتے، کیوں، یہ سچ ہے نا؟ ہاں، سلمان نے چونک کر کہا۔ اس کی نگاہیں شہزادی کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں، فاقیہ اس کے ذہن سے محو ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ سیاہ بادلوں میں لہراتی بجلی کی طرح گھنیری زلفوں کے درمیان چمک رہا تھا، چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں تھیں، ان جھلملاتے ہوئے قطروں نے اسے گم کر دیا تھا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھتا رہا اور بزبان خاموشی اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا رہا۔ اسے بس یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ واقعی اس کے انتظار میں تھا، وہی اس کی منزل ہے۔ اس کی پکار پر وہ چونکا ضرور تھا، مگر محویت ٹوٹی نہیں تھی۔ وہ اب بھی اسے دیکھے جا رہا تھا کہ شہزادی نے پھر کہا، میرے پیارے، کیا سوچنے لگے؟ آؤ، آگے بڑھو، مجھے اپنے سینے سے لگا لو، میں کب سے تڑپ رہی ہوں، مجھے اپنا لو، میں ہی تمہاری ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک قدم آگے بڑھی، اس کی باہیں پھیلی ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں سلمان کے اندر کہاں سے حوصلے کا سمندر امٹ پڑا۔ وہ جو عورتوں کے قرب سے ناآشنا تھا، یک بارگی اس کی طرف بڑھا اور اس کی باہوں میں سما گیا۔ اس پر جنون ستاری ہونے لگا تھا کہ اس کے اندر جیسے کسی نے کروٹ لی۔ اسے یاد آ گیا کہ میں مسلمان ہوں، میرے مذہب میں کسی غیر عورت کا قرب حرام ہے، پھر یہ عورت بھی نہیں ہے، ایک بھٹکی ہوئی روح ہے، مجھے اس سے دور رہنا چاہیے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ زبان پر خود بخود لا حول ولا قوت کا ورد جاری ہو گیا۔ پتہ نہیں اس کی وہ کون سی نیکی تھی جو اس وقت کام آ گئی، اور نظروں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا۔ وہ کھنڈر ہی میں کھڑا تھا، مگر منظر بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ نہ وہ سجا سجایا کمرہ تھا اور نہ وہ کنیزوں کا جھرمٹ، وہی ٹوٹی پھوٹی دیواریں، مکڑیوں کے جالے، پرندوں کے گھونسلے۔ ایک پل میں تمام مناظر بدل گئے تھے۔ وہ الجھ کر رہ گیا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے؟ شہزادی کیوں مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے؟ وہ روح ہے اور میں جیتا جاگتا آدمی، ہمارا ملن ناممکن ہے، پھر بھی وہ مجھے کیوں اپنانا چاہتی ہے؟ اگر وہ فاقیہ ہے تو پھر ایسا کھیل کیوں کھیل رہی ہے؟ پہلے تو اس نے ایسا کوئی اندیا نہیں دیا تھا۔ وہ بہکانے کی کوشش ضرور کرتی، مگر بہکتے قدموں کا رخ بھی موڑ لیتی تھی اور بہکنے کا سامان بھی باعزت طریقے سے فراہم کرتی تھی۔ آج تک اس نے بےہودگی کی طرف نہیں دھکیلا تھا، جبکہ یہ سیدھے بےہودگی کے سمندر میں ڈبو رہی ہے۔ اس قسم کے خیالات ذہن میں گردش کر رہے تھے اور وہ تیزی سے بستی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر رحیم پر پڑی، وہ تیز تیز قدموں سے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ کیا بات ہے رحیم؟ سلمان نے نزدیک پہنچ کر پوچھا۔ میں آپ کو ہی تلاش کر رہا تھا، کیا کھنڈر کی جانب چلے گئے تھے؟ ہاں، کیا کوئی خاص کام تھا؟ سنا ہے آپ بندر عباس جانا چاہتے ہیں۔ ہاں، ارادہ تو یہی ہے، دراصل مجھے اصفہان جانا ہے اور پھر وہاں سے اپنے گھر۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، خرم آباد تو دیکھ چکا ہوں، مگر بندر عباس نہیں دیکھا، وہ بھی دیکھ لوں گا۔ اپنے والد سے پوچھ لو، میں ان سے پوچھ چکا ہوں۔ بس آپ رضامندی ظاہر کر دیں، صرف اتنا کہہ دیں کہ مجھے بندر عباس میں اپنے ساتھ رکھیں گے، بھلے ہی وہاں پہنچ کر مجھے چھوڑ دیں، میں کوئی بچہ تو ہوں نہیں، 1-2 سال میں لوٹ آؤں گا، اور جب لوٹوں گا تو میرے پاس ڈھیر سارے تومان ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تمہارے ابا سے بات کروں گا۔ اتنی دیر میں وہ بستی میں داخل ہو چکے تھے۔ رحیم کے جھوپڑے میں داخل ہوتے ہی اس کی ملاقات علی سے ہو گئی۔ وہ سلمان ہی کے انتظار میں بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ اس نے سلمان کو دیکھتے ہی پوچھا، رحیم نے آپ سے کچھ کہا؟ جی ہاں، وہ میرے ساتھ جانا چاہتا ہے، جوان بچہ ہے، میں اسے روک نہیں سکتا، اگر آپ مناسب سمجھے تو ساتھ لے لیں۔ دراصل جنگل کا راستہ اکیلے آدمی کے لیے خطرناک ہوتا ہے، اسی لیے میں اجازت نہیں دے رہا تھا، ورنہ وہ تو کب سے ضد کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے میرے ساتھ کر دیں، میں اسے بندر عباس تک پہنچا دوں گا، مگر آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ کیا؟ فضل نامی ایک پردیسی برسوں پہلے اس گاؤں میں آیا تھا۔ ہاں، وہ ایک مکار اور فریبی تھا۔ نہیں، وہ ایک اچھا آدمی تھا اور ایک مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ تو سنو، رحیم میرا بیٹا نہیں، نواسا ہے،
وہ بدبخت اسی کا باپ ہے۔ رحیم کی ماں، وہ بیچاری انتظار کرتے کرتے مر گئی۔ جو ہو گیا اسے بھول جائیے اور اسے معاف کر دیجیے۔ وہ تمہارا کون تھا؟ علی نے بگڑے تیوروں سے پوچھا۔ کوئی نہیں، مگر انسانیت کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے۔ میں اسی رشتے سے معافی کا خواستگار ہوں۔ آپ معاف کریں گے تبھی اس کا عذاب کم ہوگا۔ اگر ایسی بات ہے تو جاؤ، میرے خدا نے اسے معاف کیا۔ اچھا ہوا کہ میرے جانے سے پہلے آپ نے اسے معاف کر دیا۔ ان باتوں کو چھوڑو، رحیم کو ساتھ لے جاؤ، اگلی فصل کے بعد میں بندر عباس جاؤں گا تو اسے واپس لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ اگلے دن علی نے 2 ٹٹوؤں کا انتظام کر لیا۔ قیمت بھی اسی نے ادا کی تھی۔ ٹٹوؤں کی صحت بتا رہی تھی کہ وہ تیز رفتار ہیں۔ سلمان کو بھی پسند آئے تھے۔ علی نے کھانے پینے کا سامان 2 بڑی پوٹلیوں میں باندھ دیا۔ ایک درانتی کی شکل کا وزندار ہتھیار بھی ساتھ دے دیا تھا کہ ضرورت کے وقت اسے استعمال کر سکے، جنگلی درندوں سے مقابلے میں کام آئے۔ وہ رات سلمان نے سوتے جاگتے گزاری، اس لیے کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں شہزادی پھر نہ بلا لے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ رات پرسکون گزری۔ شہزادی یا اس کی کنیزوں نے اسے تنگ نہیں کیا۔ شاید وہ لاحول سے ڈر گئی تھیں۔ یوں بھی بدروحیں شیطان کے زیر اثر ہوتی ہیں، اور شیطان لاحول سے پناہ کا طالب ہے۔ سلمان خوب گہری نیند سویا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ فاقیہ نہیں ہو سکتی۔ پھر کون ہے، یہ سوال اسے الجھائے رہا، مگر اس رات وہ جی بھر کر سویا۔